السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پیر پنجل سرکار کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ اپنی پیشن گوئیوں کی وجہ سے زیادہ مشہور ہیں۔ جی ہاں دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ پیر پنجل سرکار اپنے علم کے مطابق وقتاً فوقتاً پیشن گوئیاں کرتے رہتے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پیر پنجل سرکار کی حال ہی میں کی گئی پیشن گوئی کے بارے میں بتاؤں گا۔ جی ہاں دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ایک شخص کوئی نیک کام کر رہا ہے یا لوگوں میں کوئی دین کی بات پہنچا رہا ہو تو اس کے سامنے دو قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو اس کی بات پر عمل کرتے ہیں، دوسرے وہ لوگ جو اس کی بات سنتے تو ہیں لیکن اس پر تنقید کرتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگوں کو پیر پنجل سرکار نے جواب دیتے ہوئے اپنی کچھ پیشن گوئیاں یاد کرواتے ہوئے کہا کہ دوستو، ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا نہ بھولیں۔ ایسے ہی کچھ لوگوں کو پیر پنجل سرکار نے جواب دیتے ہوئے اپنی کچھ پیشن گوئیاں یاد دلاتے ہوئے کہا کہ میں نے اسی زبان سے 4 اگست 2018 میں جناح اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ شہباز شریف گرفتار ہوں گے، اور وہ گرفتار ہوئے، اور میں نے یوسف رضا گیلانی کے بارے میں بات کی تھی کہ وہ 18ویں ترمیم کو ختم کریں گے۔ اس کے علاوہ پیر پنجل سرکار نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اسی زبان سے یہ خبر دی تھی کہ گوربت چوک 13 دنوں کے اندر گرفتار ہوگا، اور پھر وہ 13 دنوں کے اندر ہی گرفتار ہوا تھا۔ جبکہ مزید پیر پنجل سرکار کا کہنا تھا کہ میں نے ہی یہ بات کی تھی کہ خلیج کی جنگ پھر شروع ہوگی، اور وہ شروع ہوئی تھی۔ جی ہاں دوستو، پیر پنجل سرکار کا یہ بات کرتے ہوئے آخر میں ایک بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ میں ایک بڑا چیلنج کرتا ہوں پاکستان کے ایک بچے کو، تمام سیاسی جماعتیں، تمام مذہبی جماعتیں، امریکہ، چائنا، عمران خان اور فوج کو یہ کہتا ہوں کہ مکمل زور لگا کے میری کوئی ایک پیشن گوئی کو غلط ثابت کر کے دکھائے، میں زیادہ نہیں تو 5 لاکھ روپے انعام دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں دوستو، پیر پنجل سرکار نے ایک بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی شخص یا کوئی سیاسی یا مذہبی جماعت آ کر میری کسی ایک پیشن گوئی کو غلط ثابت کر کے دکھائے، میں زیادہ نہیں تو 5 لاکھ روپے انعام دینے کے لیے تیار ہوں۔ جی ہاں دوستو، مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ پیر پنجل سرکار نے اپنی پیشن گوئیوں کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ مجھے روس میں مسلمانوں کی بڑی تعداد نظر آ رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ پورا روس اور چائنا مسلمان ہو جائے گا۔ مزید پیر پنجل سرکار کا ثانیہ مدینہ کی بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ثانیہ مدینہ سلطنت کیسے بنے گی۔ پیر صاحب کا کہنا تھا کہ امام مہدی تشریف لا چکے ہیں اور ان کی حفاظت اللہ عز و جل کر رہے ہیں۔ مجموعے سے مخاطب ہو کر پیر صاحب نے ایک عام مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے گھر کوئی مہمان آئے تو کیا تم اس کی حفاظت نہیں کرتے، بلکہ تم اسے حفاظت کے ساتھ چھوڑ کر بھی آتے ہو۔ امام مہدی تو اللہ عز و جل کا مہمان ہے، کیا اللہ ان کی حفاظت نہیں کرے گا؟ مزید پیر صاحب کا کہنا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اللہ پاک کی رضا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا سے تشریف لے آئے، اور اللہ کی رضا اس میں پوشیدہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا سے صحابہ کرام تشریف لے آئے، اور صحابہ کی رضا پر جو شک کرتا ہے گویا وہ ایسے ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کرتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام اور تعلیمات پر شک کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ عز و جل پر شک کرتا ہے۔ مزید پیر پنجل سرکار کا کہنا تھا کہ اللہ سے ڈرو، یہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب کیے ہوئے ہیں، اور یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ہیں اور دوست ہیں۔ ایک اور اہم بات سمجھانے کے لیے پیر پنجل سرکار نے ایک اور مثال دیتے ہوئے کہا کہ کیا تم اپنی بیٹیوں کے رشتے بغیر سوچے سمجھے، بغیر تفصیلات لیے، بغیر اس کا کردار دیکھے تم اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیتے ہو؟ یقیناً نہیں، آپ پہلے ہر بات سوچتے ہو پھر ہی کوئی فیصلہ کرتے ہو۔ اگر آپ اپنی بیٹیوں کے لیے اتنا سوچتے ہو تو اللہ عز و جل تمہیں بغیر دیکھے، بغیر جانچے تمہیں جنت کیسے دے گا؟ اللہ عز و جل کی طرف سے تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، اور پھر جو حقدار ہوگا اسے ہی جنت ملے گی۔ جی ہاں دوستو، مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ پیر پنجل سرکار کا کہنا تھا کہ میں ان لوگوں کو واضح کرتا چلوں کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کو ایران کے ساتھ ملا لیں گے، اور KPK کو بلوچستان سے ملانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور سندھ کو ایک الگ ریاست یعنی سندھو دیش کے نام سے بنائیں گے، اور پنجاب کو الگ ریاست بنائیں گے، اور پاکستان پنجاب تک ہی محدود رہے گا۔ پیر صاحب کا ان لوگوں کو کہنا تھا کہ خواب دیکھنا بند کر دو، کیونکہ پاکستان ٹوٹنے کے لیے نہیں بنا بلکہ توڑنے کے لیے بنا ہے، اور اب پاکستان توڑے گا۔ جی ہاں دوستو، مزید آپ کو بتاتے چلوں کہ پیر پنجل سرکار کا کہنا تھا کہ لوگ عمران خان پر شک کرتے ہیں کہ یہ ایجنٹ ہے، پر میں نے 1996 میں یہ بات کی تھی کہ
इमरान खान वजीर आजम बनेगा और बड़े सांप का सर कुचल देगा। और एक बात याद दिलाते हुए पीर साहब का कहना था कि मैंने 1995 में ये भी कहा था कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आएगा, पाकिस्तान में इस्लामी और यक जमाती निज़ाम आएगा। और ये बात करते हुए पीर पंजल सरकार ने दावा किया कि अब कोई 2 नंबर शख्स नहीं बचेगा और अगर कोई शख्स बच जाए तो मेरी मूछें काट देना। मजीद पीर पंजल सरकार का कहना था कि पाकिस्तान में जो आटा चीनी बहरान पैदा होता है उसके जिम्मेदार पीटीआई हुकूमत या इमरान खान नहीं बल्कि अमेरिका, भारत, इसराइल और बरतानिया के बड़े एम्पायर पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो आटा चीनी बहरान पैदा करते हैं। यहाँ से पर्ची काटी गई, फिर बॉर्डर से पर्ची कटवा कर ये तमाम ट्रक पाकिस्तान में किसी मखसूस गोदाम में पहुँच रहे हैं। इस बहरान के जिम्मेदार ये एम्पायर है और बहुत जल्द इनका खात्मा होने वाला है। और जब तक ये एम्पायर पाकिस्तान में मौजूद है तो इमरान खान कीमतों को कंट्रोल नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, मजीद पीर पंजल सरकार ने एक और अहम बात बोली कि गज़वा हिंद शुरू हो चुकी है और इस गज़वा हिंद में शरीक होना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है और जो मुसलमान है वो इसमें हिस्सा ले, भली वो 2 माह का बच्चा क्यों ना हो। इस गज़वा हिंद में शामिल होना ऐसा है जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग में शरीक होना है और इस गज़वा हिंद में शहीद होना ऐसा ही है जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा का मकाम शहादत है। और आखिर में पीर पंजल सरकार का सबको ये पैगाम था कि हर मुसलमान पर फर्ज बनता है कि वो हर तरह से इस गज़वा हिंद में मदद करे, चाहे जानी हो या माली हो, किसी भी तरह से कर सकता है। आखिर में पीर पंजल सरकार का कहना था कि आप सब लोग याद रखें, जो भी मुझे पसंद करते हैं या सुनते हैं, कोई चीज़ अगर किसी इंसान के पास ना रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माली अशिया आए या जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मुसलमान के लिए सबसे ज्यादा ईमान की दौलत है और उसे चाहिए कि ईमान की हिफाजत करे। यहाँ दोस्तों आज की यही वीडियो थी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और आगे शेयर कर दें। सत्ता जारिया की